عن الشهر الحرام قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں لڑائی کرنا کیسا ہے. یہ سوال کرنے والے کفار بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی شبہات کا شکار ہو کر یہ سوال کر رہے تھے. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ لڑائی کرنا ان اشہر حرم میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑے گناہ ہیں جو کفار نے سوال کیا ہے ان سے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مسجد کے اہل کو مسجد سے روکنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے پیچھے ہٹانا یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، اور یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں پھیر دیں عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر تم پر قابو پا لیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، فیمت، مر گیا، وہو کافر، کفر کی حالت میں، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت کے ضائع ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا اور ان کو ایک خط دیا کہ یہ خط میں آپ کو دے رہا ہوں، 2 دن بعد اس خط کو کھولنا ہے اور جو اس کا مضمون ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس خط کو کھولا. 2 دن کا سفر کر چکے تھے، جب خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں جو ہے نا قافلہ جا رہا ہے، اس پر حملہ کرنا ہے اور قافلے کو چھوڑنا نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب لے لینا ہے اور قافلے کو قید کر کے لانا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قافلے پر حملہ کیا. حملہ کرنے کے نتیجے میں وہ سارا سامان لے لیا، ان کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے مزاحمت کی، اور مزاحمت کے نتیجے میں ایک آدمی مارا گیا. لیکن مسلمان جس وقت حملہ کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے اور حقیقت میں رجب کی پہلی تاریخ تھی. 4 مہینے ہیں محترم، رجب اور اسی طرح ذیقعدہ، ذی الحج، محرم. یہ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم یہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور رجب یہ الگ مہینہ ہے. تو یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. مسلمان جو ہے نا وہ غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا اور حملہ کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانیہ کی 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے، جو کہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے، محترم مہینوں میں سے نہیں ہے. اب ان کے ہاتھوں ایک آدمی قتل ہو گیا، اس قافلے کا ایک آدمی قتل ہو گیا. اب اس قتل ہونے کی دیر تھی کہ کفار نے جو ہے نا بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا کہ مسلمان ادھر کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ملت ابراہیمی کے اندر اشہر حرم، محترم مہینوں کے اندر قتل کرنا حرام ہے.
تو مسلمان دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اشہر حرم میں قتل کرنا حرام ہے، اور انہوں نے ایک صراحتاً ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک قافلے کو لوٹ لیا، تو انہوں نے یہ بہت بڑا ایشو کھڑا کر دیا، بہت بڑا جو ہے نا انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا کیسا دین ہے اور کیسے قانون ہے کہ آپ نے شہر حرم میں ہر محترم مہینے میں آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک قتل ہوا، اور قتل بھی نسیان کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مہینہ شروع نہیں ہوا رجب کا، اور بھول کر انہوں نے یہ اقدام کیا، لیکن تم جو بڑے بڑے کام کر رہے ہو وہ کون سے جائز ہیں؟ تمہارا کیسا منہ ہے کہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو سوال کرنے کے لیے؟ ذرا اپنے کردار تو دیکھو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی آگے لسٹ پوری بیان کی ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام میں قتال کرنا کیسا ہے۔ جو محترم مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، ان کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ ان مہینوں کے اندر کفار بھی ہتھیار ڈال دیتے تھے، قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، تو اب یہ خود حرام سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے سہون یہ کام ہو گیا، تو اب انہوں نے طوفان کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ۔ لیکن یہاں حکم بھی معلوم کر لیں کہ شہر حرام میں قتال کرنا کیسا ہے۔ تو یہ ابتداءً اسلام میں ایسا تھا کہ شہر حرام میں قتال کرنا جائز نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اجازت دے دی، فرمایا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جس زمانے میں جہاں ان کو پاؤ وہیں ان کو قتل کرو، مشرکین کو۔ اسی طرح بعض دوسری آیات بھی ہیں جن سے فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شہر حرام میں قتال کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ منع ہے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس لیے سب سے احسن اور بہترین فیصلہ یہ ہے جو فقہا نے کیا ہے قرآن و سنت کی روح سے، کہ شہر حرام میں قتال کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، کسی پر جو ہے نا یلغار نہیں کرنی چاہیے، کسی پر جو ہے نا حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تم پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اپنا دفاع کرنا ضروری ہے، پھر اپنا جو ہے نا دفاع کرتے ہوئے قتال بھی کر سکتے ہیں، لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین فیصلہ ہے قرآن و سنت کی روح سے کہ ابتدا بالقتال نہیں کرنی چاہیے، یعنی ابتداء کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ابتداء کسی پر جو ہے نا الغار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر تم پر کوئی حملہ کر دیتا ہے شہر حرام میں، رجب ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحج ہو، محرم ہو، ان مہینوں میں تم پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر اپنا دفاع کرنا ضروری ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آگے فرمایا وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، تم اپنا کردار دیکھو، کفار کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگ نہ آئیں، ایسے اسباب اختیار کرنا کہ لوگ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ فرمایا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ آج کل دیکھ لو کہ کفر کتنی محنت کر رہا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے کتنی محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے، اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا۔ مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مسجد کے امام تھے، مسجد حرام، اس سے روکنے کے لیے کتنی تدابیر اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک کر دیتے ہیں، اوجری وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اور مسجد سے روکنے کے لیے کتنے اسباب انہوں نے اختیار کیے۔ فرمایا یہ سب جرم نہیں ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مسجد کے جو اہل ہیں ان کو مسجد سے نکال دینا۔ مسجد کے اہل متقی ہیں، متقی پرہیزگار ایمان والے، یہ مسجد کے اہل ہیں، ان کو مسجد سے روکنے کے اسباب اختیار کرنا۔ فرمایا یہ جرم نہیں ہے، اتنے بڑے جرم کر کے پھر آ گئے منہ اٹھا کے سوال کرتے۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور لوگوں کو دین سے پیچھے ہٹانا، فتنہ برپا کرنا، ایسے اسباب اختیار کرنا کہ لوگ دین سے پیچھے ہٹیں۔ فرمایا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اتنے بڑے جرائم کر کے پھر یہ آ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے ایمان والو تم پریشان نہ ہو کہ تم نے یہ کام کیا ہے شہر حرام میں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کفار کی ذرا دیکھو، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں،
اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ شہر حرام بھی نہیں دیکھیں گے، قابو پاتے ہی وہ تم کو تمہارے دین سے پیچھے ہٹائیں گے۔ اور کفر آج تک اسی طرح اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، کفر کی آج تک یہ کوشش جاری ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے۔ کتنی وہ محنت کر رہے ہیں، کتنے انہوں نے سہولیات دی ہیں مسلمانوں کو اس لیے کہ یہ دین سے پیچھے ہٹ جائیں، ان سے ایمان چھین لیا جائے، ان سے ایمان دور کر دیا جائے۔ آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو یہ ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے، تو یہ تو جرم ان کو نظر نہیں آ رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا حاکمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سن لو کہ اگر تم دین سے ہٹ گئے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو کوئی دین سے ہٹا، مرتد ہو گیا، پس مر گیا اسی حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس آدمی نے کفر اختیار کیا، دین اختیار کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، تو جو پہلے اس نے اعمال کیے وہ سب اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی خدا نہ کرے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو اس نے جو سابقہ نمازیں پڑھی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ اس نے اگر حج کیا ہے وہ حج ضائع ہو جائے گا، اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ باغی ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی، 3 دن تک اس کے شبہات دور کیے جائیں گے۔ اگر اس کے شبہات دور نہیں ہوتے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو دنیا پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین سے باغی ہو چکا ہے، بغاوت اختیار کر چکا ہے۔ اور پھر اگر اسی حالت ارتداد میں وہ رہتا ہے تو وہ اگر مسلمان اس کا کوئی یعنی اس کے ورثاء میں سے کوئی مورث مر جاتا ہے، کوئی اس کے رشتہ داروں میں سے مسلمان مر جاتا ہے جس کی وراثت اس کو آتی ہے، تو اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اگر اسی مرتد ہونے کی حالت میں مرا تو اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو جو ہے نا عام مردوں کی طرح یعنی عام موتیٰ کی طرح، جس طرح کہ لاوارث مردے ہوتے ہیں اسی طرح ان کو دور پھینک دیا جائے گا، یعنی اس کو باعزت طریقے سے جیسے مسلمان کو اکرام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کے کوئی احترام باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت کے ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو مسلمان چونکہ یہ اقدام کر چکے تھے، ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اب وہ پریشان ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر دیا، اللہ نے فرما دیا قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، تو اگلی آیت میں اللہ نے تسلی دیا، فرمایا ان کی نیت درست تھی، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، لہذا ان کو جہاد کرنے کا اجر ملا۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑے، کیونکہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، 2 دن کی سفر کر چکے تھے، ایمان والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابی تھے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جہاد کیا۔ فرمایا ان کا یہ عمل بیکار نہیں گیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کے خزانے ان پر بتا دیں گے، یہ رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا۔ واللہ غفور رحیم، اور جو دل کے اندر شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، فرمایا یہ شبہات ختم کر دو، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کو یہ معاف کر دیا، بلکہ ان کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی، اس پر کفار نے جو طوفان کھڑا کیا، اللہ نے اس کا والہانہ انداز میں تبدیل کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ان کی تبدیل کی ہے کہ تم اپنا کردار دیکھو، مسلمانوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے تم اپنے کردار کی طرف غور کرو کہ تم کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو۔ تو یہی حال ہوتا ہے، اگر کوئی دیندار آدمی کوئی غلطی کر لے تو پھر جو ہے نا وہ سب اکھڑے ہو جاتے ہیں، ایک آدمی اذان دے، دوسرا آ کر دوسری اذان دے دے، سبھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، دوسری اذان مسجد میں کیوں ہوئی، یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم مساجد کی طرف نہیں آتے، ہم دین پر عمل کتنا کر رہے ہیں، غلطی سے کوئی آدمی کام کر بھی دے تو اتنے بڑے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔